اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اپنی مدر کے ساتھ اس ایونٹ کو جوائن کرنے تشریف لائی ہیں. ماشاء اللہ کلیپ کریں جی, بہت عظیم ماں کی بیٹی ہیں اور بھی بہت اچھا ورک کر رہی ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, انجینئر ہیں ماشاء اللہ. میں بھی انجینئر تھا لیکن پھر اگلے دن میری آنکھ کھل گئی, میں خوابی انجینئر رہا ہوں. تو آئیے, یہ ریئل انجینئر ہے. ربیہ وقار صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. دیکھیے. Thanks for bestowing me in 1 minute. It's really nice to meet you all. اینڈ آئی تھنک اس طرح کے میٹ اپس ہیلدی میٹ اپس ہونے چاہیے. اور اتنا خوبصورت ٹاپک ماں کا ٹاپک ہے جس کو آئی تھنک آئی وڈ ناٹ ہیو انف ورڈس ٹو ڈسکرائب, سو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. سو میں سب سے پہلے تو اپنی ماما کا جتنا تھینک یو کہوں, شی از جسٹ رائٹ ان فرنٹ آف می اینڈ شی ڈزنٹ لک لائک مائی مم اینڈ اٹس اے کمپلیمنٹ فار می, بگ کمپلیمنٹ. تو انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے, بہت مارا ہوا ہے مجھے پڑھائی کے ٹائم کو. I don't even want to recall. 8 hours مجھے پڑھاتی تھی, جبکہ میری کلاس میٹس جو تھی وہ 3 hours 2 hours میں ان سے جا کے پوچھتی تھی کہ آپ کی ماما کتنا پڑھاتی ہیں. بس ہم تو ایک دن میں پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ, that's it, nothing. So میں ماما سے کہتی تھی ماما آپ مجھے 2 days further بھی جو لیسن ہوتے ہیں آپ مجھے پہلے کروا دیتی ہو, جبکہ کلاس ابھی پچھلے چیپٹر میں ہوتی ہے, آپ مجھے 2 chapters پہلے پریپیئر کروا دیتی ہیں. Why? اتنا ظلم کیوں؟ Then she used to say that Rabia, you have to stand out. You have to be unique. You have to be different than others. تو اس ٹائم مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا, بٹ ناؤ آئی کین ریکال, اور مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں ضروری تھا. Now I am like I was just 20 when I hired by the IT company, number 1 IT company of Pakistan, NetSol Technologies. اور جو میرے ساتھ ہائر ہوئے they were 50+, 40+. So اس ٹائم مجھے ہوا, اور now I'm leading the number of persons which are enough like double, triple elder than me. So جب میں ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے وہ فیلنگ آتی ہے, yes now I'm standing out. تو یہ جو فیل ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے, just because of my mother. I'm trying to speak in Urdu because I'm inspired by Maan Malik. So I can still recall the wailing of my nano. She was in politics and very, very strong personality. مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی لاسٹ کے ڈیز میں رو رہی تھی اپنے روم میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ماں کی کمی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا کسی بھی عمر کے حصے میں. ابھی جب میں آفس جاتی ہوں, I used to attend my events, I used to pursue my dreams. تو جب میں گھر آتی ہوں تھک کے, وہ سب ایک جگہ, لیکن جو ایک ریفریشمنٹ مجھے ملتی ہے نا with a cup of coffee with my mom, it's exceptional. I can't even describe in my words. So یہ چیز ہے. اچھا, اب ایف ایس سی تک تو میں اپنی مدر کو دیکھتی تھی, شی از ویری ویل کوالیفائڈ, شی از LLB, M8. تو میں نے کہا ماما آپ اتنی کوالیفائڈ ہے, آپ نے سب کچھ کیا ڈے فرسٹ سے, ایون آئی ایم ہیونگ گوز بمپس what she did for me, for my brothers even. تو آپ نے ہمیں کھڑا کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا, اتنا سیکریفائس کیا, تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہو, ماں کچھ بھی کر سکتی ہے. سو میں نے آئی ریمبر دیٹ ڈے, میں نے ان کو بتایا نہیں, اینڈ آئی میڈ ہر CV, اور میں نے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں وہ سپریٹ کر دی وداؤٹ لیٹنگ ہر نو دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس. سو ناؤ شی از دا VP آف 8 اور ملٹیپل برانچز آف پاک اینجل اسکول. سو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اب وہ خود ایک لیڈر ہے اور وہ لیڈ کر رہی ہیں نمبر آف پرسنس کو. دس از لائک اچیومنٹ فار می, دا بگیسٹ اچیومنٹ فار می, دیٹ میں نے اپنی ماما کو انف موٹیویٹ کیا کہ وہ اب اس رول میں ہیں. سو دس از آل کہ اپنی مدرس کی جتنی کیئر ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور خود تو اسٹرانگ انہوں نے ہمیں بنایا, لیکن اپنے ساتھ ساتھ انہیں اور زیادہ اسٹرانگ بنانا چاہیے. دیٹ یو کین ڈو ایون مور, یو آر مائی مدر, یو کین ڈو ایون مور. سو دس از اے تھنگ, اینڈ تھینکس فار ایوری تھنگ ماما. دس از واٹ آل آئی کین سے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ, بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا. مجھے لگتا ہے میں لنڈن میں بیٹھا ہوں, اتنی انگلش تو مجھے تھوڑے الفاظ اوپر سے گزر گئے, آپ معذرت کر لیجیے گا. میں سیکھوں گا یہ انگلش, ویسے سیکھنی چاہیے, کیونکہ کوئی بول رہا ہوتا تو میں پھر اپنا موبائل دیکھ رہا تھا کہ یار یہ انگلش کے ورڈز جو ہیں. تو لیکن آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا, بڑے اعزاز کی بات ہے اپنی والدہ کے ساتھ اس ایونٹ کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے. اور ماوا باجو کیرا سجنا دل دے درد وڈاندا کنڈا جے پتر نو چبدا درد ماں نو آندا, میاں محمد بخش صاحب کے اشعار ہیں. اب اسٹیج کی جانب بڑھتے ہیں. سینٹرل میں جو ہر کہانی کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے, تو آج ہمارے گیسٹ کے سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ حسن کیفی صاحب ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت اچھے, کیونکہ فیمیلز بہت زیادہ اظہار
कर चुकी हैं, तो मैं अब चाहता हूँ कि एक मेल की जानिब से अपनी माँ के जो इमोशंस हैं, अपनी वालदा से बहुत इंस्पिरेशन हासिल की। पूरा घराना ही काबिल रश्क है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ड्रामा हो, टीवी हो, स्टेज हो, रेडियो हो, क्या क्या मेरे पास अल्फाज की कमी है, तो मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल, असद कैफी साहब के भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये मुखलिस हैं। तो हसन कैफी साहब फिल्म स्टार चकोरी साहिबा के बेटे हैं, तो क्लैप करें। आज उन्होंने बुक टूबियो का बुक किया है अपने ख्यालात के अंदाज में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इधर। दूसरा, बिल्कुल ये सरप्राइजिंग था कि मुझे कुछ बोलना भी इधर, बिल्कुल मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि कुछ कहना पड़ेगा। आपने कुछ ना सोचे, बस अपने बचपन जी जी, नहीं, वालदा के बारे में जो भी यहाँ पे माँ के ऊपर जो बात की गई है उसमें तो रिपीट ही बातें हैं, लेकिन मेरा अपनी वालदा के साथ इसलिए एक्सपीरियंस डिफरेंट है आप सब लोगों से, क्योंकि मेरी वालदा सिंगल पेरेंट थी जब उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया। तो व्हेन आई वाज 7 मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। तो उस टाइम मुझसे पूछा गया अदालत में कि आपने माँ के साथ रहना है या वालिद साहब के साथ रहना है। तो मैंने चूज किया कि मैंने वालदा के साथ रहना है, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने जैसा मेरा ब्रॉटअप किया शायद मेरे वालिद ना ऐसा कर सकते। तो मुझे पहली दफा उनका 2 नवंबर को 2010 में इंतकाल हुआ था। तो 5 नवंबर को मुझे उनकी शिद्दत से इसलिए याद आई कि मैं सर्दी थी हल्की हल्की, तो मैं घर से निकला तो उनकी अक्सर पीछे से आवाज आती थी, भाई कुछ पाला है। तो उस दिन मुझे वो आवाज नहीं आई, तो मुझे उस दिन बड़ा फील हुआ कि यार अब जो है ना वालदा नहीं है। तो उन्होंने जितना नाम अपना इंडस्ट्री में बनाया, इंडस्ट्री में भी लोग उनको माँ जी कहते थे, सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी सब उनको माँ जी ही कहते हैं। तो वो सिर्फ मेरे लिए ही वालदा नहीं थी, वो इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के लिए एक माँ का ही दर्जा रखते थे। तो इससे ज्यादा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कर ली, मेरे ख्याल से ये इनफ है। Thank you. वालदा की, हाँ, एक वो है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव थी हमें लेके ना, और उनकी एक बहुत फेमस फिल्म थी मौला जट, जिसमें उनका दारुण रत्नी का रोल था, जो अब उमैमा मलिक ने लेटेस्ट वाली में किया। I have seen. जी, तो वो ओल्ड मेरी वालदा ने Old किया। one I have. हाँ, ओल्ड वन भी थी। Yeah. ओके, I have. तो वो मेरे पेरेंट्स जो थे उसमें पेयर में भी थे, हीरो हीरोइन भी थे, Oh, वालदा I के know. साथ मेरे वाले भी थे। पेशेंट को एक नाम है जी जी, तो वो ना थिएटर एक उमर शरीफ साहब के साथ कर रही थी लाहौर थिएटर में। तो वो बहुत गुस्से में आते थे अगर मुझे कोई कुछ कह देता था। तो हम लोग गाड़ी से निकले जब शो खत्म हुआ, तो मैं छोटा था उस टाइम। तो उस वक्त ना ऑडियंस इकट्ठी हो जाती थी एक्टर्स को देखने के लिए कि अब शो खत्म हुआ है, लोग निकले, एक्टर्स निकलेंगे, मतलब देखेंगे। तो हम निकले तो एक रिक्शे वाले ने जानबूझ के गाड़ी के आगे ना अपना रिक्शा खड़ा कर दिया कि वो अम्मी को ना काफी देर वहां पे ब्लॉक करे और लोग देख सकें। तो मैंने उसको कहा कि ना यार आगे करो रिक्शा। तो उसने मुझे कोई बदतमीजी से बात कर दी मेरे से। तो मैंने यूं उसे देख के इधर देखा तो गाड़ी में अम्मी नहीं थी। मैंने जब इधर देखा तो अम्मी ने उसको नीचे लिटाया और डर उसको मार रही, तेरी जरूरत की मेरे पुत्र ने ऐसा कर वो दिया। अक्सर वैसे तो थिएटर वो, में भी ज्यादातर उनके जी जी, रोल वो भी उनका ऐसे फिल्म में भी यही रोल होते थे और वो रियल लाइफ में भी कुछ इस तरह की हो गई थी मौला जट के बाद। तो बहुत सी मेमोरीज है उनकी। तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, और जिनकी वालदा जिंदा है आप उनकी जरूर खिदमत करें, टाइम दें। मैंने अपनी वालदा को बहुत टाइम दिया, वेरी गुड। मैंने उनकी बहुत खिदमत की, उनकी हॉस्पिटल में भी जब वो थी बहुत खिदमत की उनकी, और मुझे अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग की जिनकी वालदा जिंदा है उनकी कदर करें, जो जिनकी वालदा नहीं है अल्लाह ताला उन सबकी वालदा को चला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आज के इवेंट के जो इंस्पिरेशन दी है, जो आइडिया दिया है, उनकी तरफ मैं गामजन हूँ। डॉक्टर उस्मान शहबाज साहिबा से दरखास्त करता हूँ, अपनी बेटी के साथ तशरीफ लाई है माशाल्लाह। एक बेटी अपनी माँ के साथ आई थी अभी थोड़ी देर पहले, रबिया वकार। एक माँ अपनी बेटी के साथ आई है, लेकिन वो अभी छोटी है। तो इंशाल्लाह ये भी ज़ाहिर करेंगे एक वक्त के बाद, जब अपनी अजीम माँ की जिंदगी को देखेंगी और उनको ऑन करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। डॉक्टर उस्मा शहबाज साहिबा से दरखास्त करता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एक शेर है कि बहन बरा अब्बा ते पुत्र सारे रिश्ते चंगे ने, सारी दुनिया घूम के डिठा माँ वर्गा कोई। ठीक है, मैं ही वो क्रिमिनल हूँ जिसने ये टॉपिक सजेस्ट किया था आज के लिए, और थैंक्स टू नुमान के इन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज हम एक इतनी खूबसूरत महफिल में बैठे हुए हैं, और आप सब बहुत हसीन माए हैं। और ये डे जो है हर उस माँ के लिए डेडिकेटेड है जो माँ बनने वाली है, माँ है, या जिन्होंने हमें बनाया है। मेरा एक इंट्रोडक्शन बहुत लंबा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं हर जगह वो इंट्रोडक्शन फ्लॉन्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि
وہ انٹروڈکشن اس لیے فلانٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری ماں کی اسٹرگل ہے. میرے والد کے ہوتے ہوئے بھی میری مدر کا ایک سنگل مدر والا کیریکٹر رہا ہے. میری جب فورتھ سسٹر کی برتھ ہوئی تو پتا چلا کہ میرے فادر کی کوئی جاب ہی نہیں تھی, اور اس سے پہلے کیسے وہ کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, آئی ڈونٹ نو. ابھی بھی میں جب یہ بات سوچتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اسٹرگل وہ فیس کیا, اس کے بعد وہ اسٹرگل تو ایموشنل اسٹرگل تھا. اس کے بعد ایک اور اسٹرگل اسٹارٹ ہوا کہ جب انہوں نے ایک اسکول اوپن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے 20 ایئر وہ اسکول رن کیے, 1 سے 2 سے 3 برانچز تھی. اور اس اسٹرگل کا یہ عالم تھا کہ صبح اسکول جاتی تھی, 4 بجے اکیڈمی کے بعد اسکول سے آتی تھی, سب چیزیں کرتی تھی. میری دادی اس ٹائپ کی تھی کہ وہ گھر پہ میڈ نہیں رکھنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ کوئی چیز چپ کے لے جائے گی. مطلب آپ نے کسی کو پنشمنٹ کسی بھی طریقے سے دی ہے, دا وے آف پنشمنٹ یہ تھا میرا. تو مجھے اس وقت لگا کہ بھائی یہ تو اماں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ تو ڈبل کام کرنا پڑا. تو آئی واز ویری ینگ کہ جب میں نے کرنا شروع کر دیا تھا ان کے ساتھ کام. اسکول جاتی تھی تو میں ساری کلیننگ اینڈ آل دیٹ یہ سب چیزیں کرتی تھی. تو مجھے کیونکہ میں اپنے مدر کی فرسٹ چائلڈ ہوں, تو میرے لیے ان کی اسٹرگل ایک بڑی عجیب سی اسٹرگل رہی ہے. مطلب میں آپ کہتے ہیں نا وارئر خاتون کیا ہوتی ہے, یا آپ کہیں گے اسٹرانگ خاتون کیا ہوتی ہے, تو میں اسٹرانگ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے ایک طرح سے میں نے اپنی اماں کو ہمیشہ ریسکیو کیا. میں اپنے اماں جب ہمارے فادر کچھ بات کہنے لگتے تھے, شاؤٹ کرتے تھے ایسی کوئی چیز, تو میں اپنی اماں کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی. اور میری ہائٹ اتنی ہے کہ وہ پیچھے نظر نہیں آتی, تو وہ مجھے کہتی تھی تو ہٹ جا, میں ذرا گل کر دی. تو میں کہتی ہوتی تھی کہ گل سے میرے اوپر ہو کے ہوئے گی, ان سے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے میں اسٹرانگ اس لیے, اور پھر مجھے ہمیشہ سے ایک چیز لگتی تھی کہ میں کچھ ایسی چیز کروں کہ اماں کو لگے کہ میں نے کچھ کیا. باقی بچے بہن بھائی بھی, ہم 5 بہن بھائی ہیں, اور 5 بہن بھائیوں میں 3 ڈاکٹرز ہیں, ایک بینکر ہے اور ایک ٹیکسٹائل انجینئر ہے. تو یہ ساری ان کی اسٹرگل ہے. تو وہ مجھے لگتا تھا کہ میں پھر بھی تھوڑا سا ایکسیپشنل ہونا چاہتی ہوں. میں ایسا کچھ, پھر ابھی سے 7 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا جب ہمیں اپنا گھر چھوڑنا تھا, اور وہ ٹائم تھا کہ میرا کوئی بہن بھائی میرے پاس نہیں تھا. مجھے لگتا تھا اللہ نے میری یہ دعا سنی ہے. اس وقت میں نے اپنی اماں کو ریسکیو کیا وہاں سے. اکیلی تھی میں نے اپنے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ ایسے ایکسیڈنٹ ہے. اس سے پہلے انہیں کوئی بات نہیں پتا تھی. جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا آپ کس کی بات کر رہی ہیں, آپ ڈیڈی کی بات کر رہی ہیں. میں نے کہا یس. تو وہ اس وقت ان کو پتا چلا کہ اتنا چیز ہو رہی تھی گھر میں اور کسی نے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہی. لیکن یہ ساری اسٹرگل جو میری مدر کی ہے, مجھے لگتا ہے مدر جو ہوتی ہیں یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی طوفان, اسٹارم, کچھ بھی چیز آئے وہ اس کو آبزرو کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص پاور دی اور آبزرو کر لیتی ہیں, اور آبزرو کرنے کے بعد بھی ان کو ہوتا ہے کہ ابھی اور بھی آئے تو آئی کین ہینڈل. تو میری پرسنالٹی جو بھی جو میری پرسنالٹی ابھی ہے, یا جو لوگ ابھی کہتے ہیں نا آپ بہت اسٹرانگ ہیں, یا آپ تو سڑک پہ کھڑی ہو تو کالر پھاڑ دیتی ہیں, یہ کر لیتی ہیں, تو یہ ساری چیز وہاں سے آئی کہ وہ مطلب دوسری بات نہیں سنتے ہم کسی کی, یا اسٹرانگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنا بڑا لمبا انٹروڈکشن فراڈ کرتے ہیں, بڑا کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. مجھے لگتا ہے جب ماں کا ٹاپک آتا ہے نا تو کوئی ورڈ دنیا کا, کوئی نظم, کوئی مووی, کوئی ڈیڈیکیشن ڈیزرو ہی نہیں کرتا وہ چیز کہ آپ مدر کو جسٹیفائی کر سکیں. اور مدر جو ہوتی ہے, میں اپنے بچوں کو اکثر کہتی ہوں, مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے, تو میں کہتی ہوں بیٹے ایک تو دیکھو سنو چندہ میں تمہاری اماں ہوں, دوسرا یہ کہ میں پروفیشنلی سائیکالوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھ سے مت چھپاؤ. تو یہ چیزیں بڑا میں نے جب نمان کو ٹاپک سجیسٹ کیا تھا تو مجھے بعد میں 2 منٹ خیال آیا کہ میں نے کیا سجیسٹ کیا. لیکن ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں آج آنے سے پہلے جو ہے نا ایک ریلیکسنٹ کھا کے آئی ہوں کہ میں رونا نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کے. میری اماں یو کے میں اس وقت ویکیشنز پہ ہیں اور وہ اپنی بایوگرافی لکھ رہی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ کے لیے پوری فضا مقام پہ جانا چاہیے, تو ہم نے انہیں یو کے بھیجا ہوا, تو 1.5 سال سے بک لکھ رہی ہیں. اور اماں جو ہے میری وہ لائک پٹاخہ ٹائپ اماں ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنی اماں کا واحد بچہ ہوں جو ان کو ڈانٹ بھی لیتی ہوں. مطلب یہ کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ایسا ہے, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ یو آر دا ون جو مجھے ڈانٹ سکتا ہے. یعنی وہ کبھی میں کہتی ہوں آپ ناک لال کریں, رو رہی ہیں آپ, یہ نوز آپ کی ریڈ ہو رہی ہے, یہ بات ان کی ہے. یا میں ان کو یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے, مجھے کہتی ہے نا کہ کچھ پریشانی ہے تو میں کہتی ہوں اچھا بتائیں کیا چل رہا ہے.
تو وہ مجھے کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری ماں. میں نے کہا ہم دونوں مائیں ہیں, آپ بتائیں کہ ہوا کیا ہے. تو حالانکہ میری کوئی ایسا ان کے ساتھ وہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا گھنٹوں بات ہوتی ہے کالز پہ, میری ریئرلی اپنی اماں سے بات ہوتی ہے, ہفتے میں 1 بار, مہینے میں 4 بار, اس طرح سے. لیکن اگر کچھ مسئلہ ہے تو مجھے پتا چلتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا سول میٹ والا کنیکشن ہے. کبھی وہ مجھے کہتی ہے کال کر کے پتا کر لیا کرو, میں کہا میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کے اسٹیٹس لگ رہے ہیں, آپ جینس پہن کے گھوم رہی ہیں, مزے کر رہی ہے, آئی ایم ہیپی دیٹ یو آر ہیپی. مجھے لگتا ہے کہ جتنی اسٹرگل انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ, یہ اس کا فروٹ ہے کہ آپ وہ انجوائے کر رہے ہیں. سو ضروری نہیں ہوتا ہم ہمیشہ مدرس کے ٹاپک پہ ایموشنل ہوں, آلدو یہ بڑا ایموشنل ٹاپک ہے, اور ہماری اتنی بچوں ایز چلڈرن ہماری اتنی اوقات ہوتی نہیں ہے کہ ہم مدر کی ٹاپک پہ بات بھی کر سکیں. میں نے تو ٹاپک سجیسٹ ہی کر دیا تھا. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے آنے کے لیے, اور ہیپی مدرس ڈے ٹو ایوری بڈی مدر, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ دوبارہ بھی آتے رہیں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ سمان ٹو یو آلسو.